میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک کمیونٹی، ایک سماج کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہونا چاہیے جو کچھ کام کرے۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں، تمہارے بیچ میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں ایک کمیونٹی ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسا کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ غور کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام ہے، بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، اور برائی سے روکے۔ اب ظاہر ہے یہ تینوں کام، اس میں محنت چاہیے، اس میں انرجی چاہیے، اس میں پیسہ چاہیے، اس میں وقت چاہیے۔ اب یہ کام کرے گا کون؟ یہ ہر دور میں یہ کام کیا ہے کس نے؟ یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرے گا سماج کا وہ طبقہ جسے ہم نوجوان کہتے ہیں۔ سماج کے اندر نوجوانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ تین کام، بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے۔ اور ظاہر ہے جو یہ تین کام کرے گا، وہ بھلائی کی دعوت دے رہا ہے تو پہلے خود بھی اپنے آپ کو نیک بنائے گا، تب تو بھلائی کی دعوت دے گا۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا، پہلے خود نیک بنے گا۔ دوسروں کو برائی سے روکے گا، پہلے خود برائی سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 25ویں پارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور نیک عمل کرے، اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے۔ جو انسان خود برائیوں میں ڈوبا ہو وہ دوسروں کو کیا دعوت دے؟ جو خود بے نمازی ہو وہ نماز کی کیا دعوت دے؟ جو خود جس کا عقیدہ خراب ہو وہ دوسروں کے عقیدے کو کیا صحیح کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بہترین بات اس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اس کا عمل اچھا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور وہ فخر سے کہے میں مسلمان ہوں۔ ابھی بالی ووڈ کی ایک ہیروئن کی شادی ہوئی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ۔ اب صاحب فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ صاحب وہ فلاں ہیروئن کے ساتھ مسلمان لڑکے کی شادی میں ہے۔ دوسری قوم کے لوگوں کو کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان اس پر بڑی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں جو یہ مسلمان جتنے کام کرتے ہیں یہ بس نام کے مسلمان ہیں۔ ان کے ساتھ خان لگا ہے، ان کے ساتھ اقبال لگا ہے، ان کے ساتھ مسلم ٹائٹل لگا ہے، مگر ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا عقیدہ کچھ بھی اسلامی نہیں ہے۔ ان کے گھر میں پوجا بھی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں عید بھی منائی جا رہی ہے، یہ غیر اللہ کے گھر پہ سردی جھکانے والے ہیں، یہ حافظ ہونے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اور ہم صاحب ان کو ان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، صاحب فلاں نے مسلمان لڑکے نے ایک ہیروئن کے ساتھ، ہندو اور غیر مسلم ہیروئن کے ساتھ شادی کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا اور اللہ کی طرف
بلانے والا اپنے عقیدے پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، جس کو اپنے اسلام پر شرم آتی ہے، جس کو اپنی توحید پر شرم آتی ہے، جس کو اپنی ٹوپی اور اپنے داڑھی پر شرم آتی ہو، وہ کوئی اور کام کر لے، وہ اسلام کا کام نہیں کر سکتا۔ اسلام کا کام وہ کرے جس کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان پر فخر ہو۔ میرے بنارس سے میں اکثر پروگراموں میں 100-200 کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے تو کچھ ٹیکسی والے ہیں، کار والے ہیں، ان سے بات کر کے کار لے کے جاتا ہوں۔ ایک دن کار والے سے بات ہوئی کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، اس نے ڈرائیور کا نمبر مجھ کو دیا کہ مولانا صاحب آپ ڈرائیور سے بات کر کے چلے جائیں۔ ڈرائیور کا نمبر میں نے جب ڈائل کیا تو ٹرو کالر پر نام آیا شیرو۔ اب شیرو نام ایسا ہے کہ بھائی اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ مسلمان کا نام۔ میں نے سوچا کہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو۔ میں نے ڈرائیور سے بات کر لی، ہماری فلاں ٹائم پہ آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، چلیں گے ہم لوگ ساتھ میں چلے جائیں۔ ڈرائیور آیا جب میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں باقاعدہ شریر کا بڑا سا کڑا بھی لگا، پہلے ہوئے وہ۔ اب یہ کڑا جو ہے عام طور سے غیر مسلم ہی پہنتے، مسلمان تو نہیں پہنتے۔ تو میں نے اس سے اس انداز میں بات کی، میں یہ سمجھ کے بات کر رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو پھر بیچ میں کسی کا فون آیا تو اس نے سلام نہیں کر دیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا یار ایسا غیر مسلم سلام نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اسد ہے۔ تو میں نے کہا مسلمان ہے آپ؟ بولا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کھڑا وڑا کیوں پہنا ہے؟ کہا کہ ارے مولوی صاحب ہمارا ٹریول کا کام ہے، اکثر غیر مسلم آتے ہیں اور بنارس ایک ایسی جگہ ہے درشن کرنے آتے ہیں تو تھوڑا سا مینٹین کر کے چلنا۔ مسلمان آج مینٹین کرنے کے لیے اپنی پہچان پر شرمندہ ہوا، اسے اپنی داڑھی، اپنی مسلم شناخت، اپنی مسلم پہچان پر شرم آتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فخر کے ساتھ کہتا ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اپنے اسلام پر ناز کرو۔ اسلام کوئی شرمندہ ہونے کی چیز نہیں ہے، اسلام کوئی منہ چھپانے کی چیز نہیں، اسلام فخر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے کروڑوں بندوں میں اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور شاید دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور توحید والوں کو اور ایمان والوں کو جب اللہ جنت میں ڈالے گا تب شاید ہمیں اس ایمان کی اور اس توحید کی قدر ملے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو نے ہم کو ہدایت کی دولت سے نوازا، اگر تو نے نہ نوازا ہوتا تو ہم کو ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یہ ہدایت، ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہ کر کے بھی اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو توحید نہیں دے سکے، ایمان کی دولت نہیں دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چاہ کر کے بھی ایمان والا نہیں بنا سکے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے۔ تو یہ ایمان کی دولت ہمیں بغیر مانگے ملی ہے، ہمیں وراثت سے ملی ہے، باپ دادا سے ملی ہے۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ہمارا پہلا کرتویہ ہے، پہلا فرض ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، فتنوں کا دور ہے یہ، ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اس دور میں۔ چند ٹکوں کے بدلے میں اور دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں آج ایمان بک رہا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس قدر فتنے پیدا ہوں گے، قطع
كمشقق الليل المظلم, جیسے اندھیری رات میں سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شام کو ایک انسان مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, صبح کو مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. يبيع دينه بعرض من الدنيا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کرے. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہے. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان لڑکی سوشل میڈیا چلا رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, انسٹاگرام چلا رہی ہے, اسنیپ چیٹ چلا رہی ہے, غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی, پیار اور محبت کا بھوت سوار ہوا, لڑکے نے بڑبڑایا بہکایا, لڑکی نے گھر کا باپ دادا ماں باپ کا گھر چھوڑا, لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لیا, اور پھر اتنا ہی نہیں اس کے مذہب میں جا کر کے داخل اسلام کو چھوڑ دیا, اور فخر سے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ میں اسلام کو تیاگ کرتی ہوں, اسلام کو چھوڑ. ارے تیرے اسلام کو چھوڑنے سے کیا اسلام کمزور ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی اللہ نہ کرے اگر مرتد ہو جائے تو کیا اللہ کی توحید پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہ تو ہمارے ایمان لانے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے, نہ ہمارے ایمان کو چھوڑ دینے سے اللہ کو کوئی نقصان ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے آدم کی اولاد, اے لوگوں, اے پہلے کے پیدا ہونے والے لوگوں, اے باپ کے لوگوں, اے انسانوں, اے جنانوں جنات, اگر سب کے سب مل کر کے کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم, سب کے سب متقی ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں, نیک ہو جائیں, ما زاد فی ملکی شیئا, میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. اور اے انسانوں, اے جنات, اے دنیا بھر کے لوگوں, اگر تم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ, گنہگار ہو جاؤ, فاسق ہو جاؤ, فاجر ہو جاؤ, ما نقص من ملکی شیئا, میری سلطنت میں, میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں تھی. اللہ تب بھی رب العالمین تھا, آج بھی رب العالمین ہے, اور جب بھی رب العالمین رہے گا. اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں. مگر ہمارے لیے چلو بتوانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. ہماری قوم کے لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے تھے. یہ فتنوں کا دور ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ کی ذمہ داری یہ ہے, آپ کا کرتویہ یہ ہے, آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے, اپنے ایمان کی قدر کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان پر مرتے دم تک قائم رہو. اللہ کے پیغمبروں کو اس بات کا خطرہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا, مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں ڈر ہے, اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے بت پرستی نہ ہو جائے, مجھ سے شرک نہ ہو جائے, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. ابھی مظفر پور میں پروگرام تھا میرا, بقرعید کے چوتھے دن شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی وہاں تھے. پورا اہل حدیثوں کا گاؤں, پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے, اور وہاں محرم منایا جاتا ہے. محرم منایا جا رہا ہے, تعزیہ نکل رہا ہے, اور ہتھیار لے کر کے, تلوار لے کر کے, اور جو ہے بھالا لے کر کے نوجوان لڑکے کرتب دکھا رہے ہیں, اور کہہ رہے صاحب یہ تو باپ دادا سے ہوتا چلا. یہ حالات ہیں. یہ حالات کیوں ہوئے؟ کیونکہ ایک نسل جب دنیا سے چلی گئی, دوسری نسل کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. ایک نسل توحید پر تھی, ایک نسل صحیح عقیدے پر تھی, دوسری نسل کے اندر خراب ہے. آج اہل حدیثوں کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے. آج کتنے اہل حدیثوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھ لیں. بنگال بہت قریب ہے, کلیاچک میں میرا پروگرام تھا, مکان کی ٹائلز میں میں نے دیکھا کہ صاحب اجمیر کی درگاہ کا اور بغداد کی درگاہ کا فوٹو لگا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا مجھے صاحب ٹائلز بڑا اچھا لگ رہا تھا, میں نے پتا کرنے کی کوشش نہیں کی کس کا سمبل ہے. بھئی ہم ایک مسلمان, ہم موحد ہیں, ہم توحید والے ہیں. کہ بغداد اور اجمیر کی درگاہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے, ہمارا تعلق خانہ کعبہ سے ہے. ہم بغداد اور اجمیر کی درگاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکانے والے لوگ نہیں ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنی بچیوں کو, اور اسی لیے یہ جو مکتب کھل رہا ہے,
میں مبارکباد دیتا ہوں لکھنپور کے لوگوں کو، اور میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں ہر گاؤں میں ہر علاقے میں مکتب ہونا چاہیے۔ مجھے اعتراض نہیں، آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھائیے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیے، لڑکیوں کو کالج میں پڑھائیے، میں منع نہیں کرتا، مگر آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے مسجد کے اندر 2 گھنٹے کا، صرف 2 گھنٹے کا ایک ایسا مکتب کا انتظام، جہاں 2 گھنٹے میں آپ کا بچہ اور بچی قرآن بھی پڑھ لے، نماز کی دعائیں بھی سیکھ لے، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لے، اور دین کی بیسک نالج، دین کا ضروری علم آپ کا بچہ سیکھے۔ اب جب آپ کے بچے کے پاس دین کی بیسک نالج ہے، وہ کل IAS آفیسر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ ٹیچر بن جائے، وہ دنیا میں کچھ بھی بن جائے، وہ انشاءاللہ بہکے گا نہیں، وہ انشاءاللہ بگڑے گا نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ عمارت آپ 5 منزل کی کھڑی کر دیں، اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہے ایک نہ ایک دن گر جائے گی، اور عمارت اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ وہ قائم رہے گی، وہ ٹکی رہے گی۔ اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرو میرے بھائی۔ اور یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یوپی، بہار، جھارکھنڈ، بنگال کا حال بہت برا ہے۔ ہم اپنے یہاں یہ تو چاہتے ہیں صاحب تعلیم اچھی ہو جائے، مسجد کے امام صاحب شاید سلیس کے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، مؤذن صاحب حضرت بلال کی یاد دلا دیں، تو یہی چاہتے ہیں، لیکن تنخواہ کتنی دیتے ہیں صاحب؟ جتنے کا ہم لوگ مہینے کا چائے پان کر لیتے ہیں اتنی تنخواہ ہم کو سے مظلوموں کے مانگتے ہیں۔ بنگال میں ممتا بنرجی وہاں کے اماموں کو شاید 3000 یا 4000 کا مہینہ دیتی ہے، وہ بھی کچھ لوگوں کو کھٹکتا ہے کہ ارے سرکار پیسہ دے رہی ہے 3000 4000، 3-4 ہزار کے تو تم پان کھا جاتے ہو، اتنے کی تو تم بیڑی بھی جاتے ہو، اور ائمہ کو تم نے تنخواہیں دے کے رکھی ہیں 4-5 ہزار روپئے۔ اور اس کے بعد امام صاحب اگر کسی دن بیچارے فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائے تو سارے محلے میں چرچا کا وشے بن جاتا ہے، آج امام صاحب کی نیند نہیں کھلی۔ امام صاحب کسی نماز کے ٹائم چلے جائیں تو مسجد میں حکم میں جاتا ہے امام صاحب نہیں۔ دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی مسجد کے امام کی، 5 ٹائم سے رہنا ہے، سب سے پہلے رہنا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے، اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5000 6000، اور یہ صرف جھارکھنڈ اور بنگال کا نہیں، ہماری یوپی کا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے جھارکھنڈ کے، بنگال کے، بہار کے علماء ساؤتھ میں جا رہے ہیں، آندھرا پردیش، کرناٹک، ممبئی، گوا جا رہے ہیں، لیکن وہاں تنخواہ اچھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ائمہ کی قدر کرو۔ دنیا کا دستور ہے جس چیز سے ہمیں بینیفٹ چاہیے اس پر انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ چاہیے اور پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم سائنس کے ٹیچر سے اپنے بچے کو ٹیوشن میں لاتے ہیں، بہترین مہینہ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کو میڈیکل کی تیاری کرنا ہے، نیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہے، بچوں کو لوگ کوٹا بیچتے ہیں، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دیتے ہیں صرف نیٹ کی تیاری کرنے کی، میڈیکل کی تیاری کرنے کی، تاکہ ہمارا بچہ میڈیکل کے ایگزام میں اچھا نمبر لے آئے اور گورنمنٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ جو ہے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ہم دنیا کی تعلیم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو مکتب میں پڑھ رہا ہے اس کو اعلیٰ تعلیم مل جائے، مگر اس پڑھانے والے مولوی کو ایک اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چلو بد پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ائمہ، کتنی مسجدوں کے ائمہ ایسے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے چھوٹی سی کوٹری کی ہوئی۔ اسی پاپور کے علاقے میں ایک مرتبہ پروگرام کرنے آیا، صبح سویرے قضائے حاجت کی بات آئی تو لوگوں نے کہا مطلب لوٹا لے لیجیے میدان میں، جب میں نے کہا بھیا میدان میں جانے کی میری عادت نہیں ہے، مسجد میں لیٹرین کا انتظام نہیں تھا، امام صاحب نے چاہے وہ صبح لوٹا لے کے میدان جا رہے ہیں، اگلے سال فون آیا مولوی صاحب آپ اس سال آئیے، ہم لوگوں نے لیٹرین بنوا دیا، بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا 2023-24 میں اگر آپ کی مسجد کے امام کے لیے آپ کے پاس رہنے کا ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، اس کے لیے باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں چلو پر پانی بننا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور ہماری مسجدوں کے ائمہ وہ اکیلے رہتے ہیں، بیوی سے دور، بچوں سے دور، بچے بیچارے باپ زندہ ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر زندہ ہے اور بیوی بیچاری بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کے بعد جو امام بیوی سے 6 مہینہ دور رہتا ہے، اگر اس امام ظاہر بولی جوان ہے، اس کے بھی جسم کے تقاضے ہیں، اس کے اندر بھی شہوت بڑھتی ہے، اس کا اگر قدم اللہ نہ کرے بہک جائے، کوئی غلط قدم اٹھائے تو
सारी कौम थूकने लगती कि साहब ये देखो मस्जिद का इमाम होकर के और मौलवी होकर के इसने इतना गंदा काम करता। उस गंदे काम का सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मगर उसने ये गंदा काम क्यों किया, हालात इस स्टेज पर क्यों आए, कभी इस पर आपने गौर किया है? मुझे शर्म आती है, आज अक्सर बड़े बड़े मदरसे जो इंडिया लेवल के मदरसे हैं, उन मदरसों में भी टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम है। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मान जाएंगे। जमात के बड़े बड़े इदारे, वहां पढ़ाने वाला टीचर अगर शर्त रखे कि साहब मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूं, तो मदरसे वाले कहते नहीं साहब हमारे लिए आपके रहने का कमरा है, फैमिली क्वार्टर का इंतजाम। 6-6 महीना, साल भर शौहर से दूर, बीवी से दूर शौहर रहता है। क्या ये बुराई नहीं है? क्या ये फितना नहीं है मेरे भाइयों? इसलिए मेरे भाइयों, आपने मकतब खोला है, आपने मदरसा खोला है, आपने मस्जिद बनाई है, तो आप अपने इमाम के लिए, अपने जो है मकतब के टीचर के लिए अच्छी सैलरी दीजिए और उसको बेहतरीन सहूलतें जो आप दे सकते हैं। अभी एक न्यूज आई थी रमजान में, गुजरात में किसी हाफिज साहब को तरावी पढ़ाने के बाद 4 व्हीलर मिली थी, उनका फोटो आया था 4 व्हीलर की चाबी के साथ। आप लोगों को बड़ा ध्यान होगा कि साहब तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर दे दी गई, उनको बड़ी अजीब बात लग गई। बेचारा वो रोजाना याद कर करके 2-2, 12, 3-3 12 तरावी पढ़ाता है, पूरे महीने थकता है। अगर उसकी हौसला अफजाई के लिए करोड़पति लोग अगर उन्होंने कार दे दी, कौन सा बहुत बड़ा कमाल कर। तो मेरे भाइयों, अपने उलमा के ऊपर भी खर्च करने का जज्बा है। अपने उलमा के लिए अपना दिल छोटा मत करो। इन उलमा पर खर्च करना भी आपके माल में उलमा का भी हक है। अगर वो जरूरतमंद है, आपको उनके ऊपर अपना माल खर्च करना चाहिए। तो मेरे नौजवान साथियों, पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि अपने ईमान की हिफाजत करें। दूसरी जिम्मेदारी, ये दौर बड़ा खराब दौर है, बड़ा नाजुक दौर है, फितनों का दौर है। इंटरनेट पर आज तरह तरह के बोलने वाले और स्पीकर्स मौजूद हैं। कौन क्या कह रहा है एक आम आदमी को नहीं पता। आज हमारे बहुत सारे नौजवान इंजीनियर अली मिर्जा के दीवाने, साहब वो तो बड़ी बेहतरीन बातें बताता है, वो तो हदीस नंबर बयान करता है, वो तो ये करता है, वो तो कहता है, उनको मालूम नहीं कि उनको कैसा जहर परोसा जा रहा है। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट के जरिए गुमराह किस्म के लोगों को सुन रहे हैं और उनके दीवाने बने बैठे। मेरे भाइयों, याद रखो, ये फितनों का दौर है और इस दौर में इख्तिलाफ भी बहुत पाया जाता है। जब इख्तिलाफ का दौर पाया जाए तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया कहते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और खुतबा ऐसा दिया कि लोग रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, आज आपकी तकरीर सुन करके हमारी आंखों से आंसू आ गए, हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ वसीयत करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा को वसीयत की। आपने फरमाया, ऊसीकुम बितक़्वल्लाहि वस्समी वत्ताअह, ओ लोगों में तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह से डरने की और अपने अमीर की इताअत करते रहना। अगरचे तुम्हारे होकर किसी हबशी गुलाम को तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम उसकी इताअत करते रहना। उसके बाद को जुमला सुनिए, वइन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। तो जब इख्तिलाफ का जमाना आ जाए, फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन, तो मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लो। नबी की सुन्नत को थाम लो, नबी के तरीके पर चलो। मेरे नौजवानों की आपकी जिम्मेदारी है। भटकाने वाले भटकाएंगे, बहकाने वाले बहकाएंगे। अभी एक बयान आया अल्लामा अलबानी के बारे में। निज़ाम अल्लामा अलबानी की तहकीक बहुत मजबूत नहीं है। अल्लामा अलबानी के सही कह देने से कोई हदीस सही नहीं हो जाती, अल्लामा अलबानी के सही कह देने से कोई हदीस सही नहीं हो जाती। तुम्हें बता दिया अल्लामा अलबानी कौन है? अल्लामा अलबानी वो आलिम है कि इस दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अब्दुल अजीज बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इस आसमान के नीचे अपनी जिंदगी में अल्लामा अलबानी से बड़ा हदीस का आलिम हूं। अल्लामा अलबानी कोई मामूली आलिम नहीं है, चंद किताबें पढ़ के वो आलिम नहीं बन गए। उन्होंने अगर हदीस को सही कहा है तो हदीस की सारी सनद को सामने रख करके सही कहा। अगर उन्होंने हदीस को सही कहा है, हदीस के सारी सनद और सनद के सारे दावियों को सामने रख करके सही कहा है।
اور ایسا نہیں کہ علامہ البانی کو ہم معصوم مانتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، چوک ان سے بھی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل میں ہم اہل حدیث علامہ البانی کی بات کو نہیں مانتے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، علامہ البانی کا کہنا تھا کہ اعتکاف دنیا میں صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے، دنیا میں اعتکاف صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے، ایک خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، ایک مسجد نبوی میں، اور ایک بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل ہے اللہ کے رسول کی حدیث لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد، کہ اعتکاف نہیں کرنا ہے مگر 3 مسجد، اور حدیث صحیح ہے۔ لیکن ہم اہل حدیث علامہ البانی کی بات سے متفق نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب ان 3 مسجدوں میں اعتکاف کا ملے گا وہ کسی اور مسجد میں نہیں ملے گا۔ تو علامہ البانی کی بات سے ہم نے اختلاف کیا۔ علامہ البانی جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ علامہ البانی کا کہنا ہے کہ اگر مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، تو امام اگر سورہ فاتحہ ظاہر میں پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے، صرف ظہر کی اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ علامہ البانی کی اس بات سے بھی ہم اختلاف کرتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے علماء نے اختلاف کیا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے، اہل حدیث علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، تو چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو علامہ البانی کی تحقیق سے ہم نے اختلاف کیا ہے، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم برداشت کر لیں گے۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہج کو پہچانو، اپنے راستے کو پہچانو، یہ جو سنت کا راستہ ہے، یہ جو اہل حدیث کا راستہ ہے، یہ جو صحابہ کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر جیسے محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے ایسے کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگتے ہیں جس میں حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بڑا غلو کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب اہل حدیث لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہم صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو برا بھلا کرے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، ہم ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو مومن نہیں سمجھتے۔